بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا جب بھی دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور میرا جب بھی دل کرتا ہے میں اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا حسد الا اثنین، حسد جائز نہیں مگر دو قسم کے بندوں پر۔ ایک وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور دن رات دوسروں کو سکھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو بندوں پر جائز ہوتا کہ یہ سب سے افضل کام کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، آج ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ جر عربی میں زیر کو کہتے ہیں۔ حروف جار ایسے حروف جو اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں چونکہ یہ بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کریم میں جو ہے ٹوٹل 10 حروف جار ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ہیں 17 ہیں۔ ہم ان 17 کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں کہ ہم عربی کے بہت بڑے ماہر بنیں، بلکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کے بارے میں ہمیں معلومات ہو۔ تو قرآن کی حد تک جو ہے آسان ترین 10 صرف حروف جار ہیں۔ آپ ان کو یاد کر لیں، پھر دوبارہ قرآن میں جہاں بھی وہ حروف آئیں گے آپ کو فٹافٹ اس کا میننگ بھی آ جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد میں آنے والے اسم کو زیر کیوں آئی ہے۔ تو آج ہم حروف جار پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے ضمیر متصل پڑھا تھا، چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے ضمیر متصل کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ ضمیر متصل کے ساتھ بھی جڑ کر آتا ہے۔ تو ہم اسے پڑھنے لگے ہیں۔ حروف جار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ساتھ، یعنی حروف جار میں حرف با ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، بی ساتھ۔ لی کے لیے، ان کے بارے میں، من سے، فی میں، کا کی مانند، و قسمیہ ہے یہ، یعنی واللہ اگر کہیں گے تو اللہ کی قسم اس کا ترجمہ ہوگا۔ تا یہ بھی قسمیہ ہے، مگر مثلا تاللہ کہیں گے تو یہ بھی میننگ اس کا اللہ کی قسم ہوگا۔ علی پر، الی کی طرف۔ تو محترم بھائیو، یہ 10 حروف جر ہیں جو قرآن میں بڑی کثرت سے آتے ہیں۔ آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں، ان کو یاد کر لیں۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو آپ کے لیے قرآن آسان ترین کتاب بن جائے گا۔ ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو جو پڑھنا آسان ہو جائے اور اسے ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہ 10 حروف جار آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ حروف کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ ضمیر متصل کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں۔ ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ حروف جر جو ہے جب ضمیر متصل سے جڑ کر آتے ہیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح ہوگی۔ مثلا من جو ہے یہ ضمیر متصل کے ساتھ جڑ کر آیا۔ آپ نے جو ضمیر پڑھی پہلے، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، یہ والی ضمیر جو ہے اس کے ساتھ یہ من جڑا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ساتھ صرف وہ جو ہے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے میننگ جو ہے سامنے من سے ہے اور ہو اس ایک مرد، تو من ہو اس ایک مرد سے، یعنی اس کے جو ہے ساتھ میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح من کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر متصل لگائی، آپ اس کو ایک نظر پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ضمیر متصل لگائی ہے، یہ بھی آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ انہو اس کے بارے میں، انہما ان دو کے بارے میں، انہم ان سب کے بارے میں، انہا
عورت کے بارے میں، عنہما ان دو عورتوں کے بارے میں، عنہن ان سب عورتوں کے بارے میں، عنکا تیرے بارے میں، عنکما تم دو کے بارے میں، عنکم تم سب کے بارے میں، عنکی تیرے بارے میں یعنی عورت کے بارے میں، عنکما تم دو عورتوں کے بارے میں، عنکنہ تم سب عورتوں کے بارے میں، انی میرے بارے میں، عنا ہمارے بارے میں۔ اب باب کرام ایک چیز جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کریم کا تو اس میں صرف اتنا لکھا ہوا اس کے بارے میں۔ اب وہ بندے کتنے ہیں، انہو اس کے بارے میں بندے کتنے ہیں، ایک بندہ ہے، کون ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے، غائب ہے یا حاضر ہے، غائب ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو گرامر پڑھنے سے آئیں گی۔ اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ صرف اس کے بارے میں اتنا آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے آپ اس کو اچھی طرح جو ہے ایک بار پڑھ لیں، بے شک یاد نہ کریں، لیکن جو میں نے کام دینا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کام کیا ہے کہ آپ نے ایک خالی پیج لے لینا ہے، اس خالی پیج پہ لی اس کا مطلب تھا کے لیے، لیکن جب وہ ضمیر کے ساتھ لگے گا تو زبر اوپر چلی جائے گی اور ہوگا لا، لہو اس سے ایک کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ بے شک اس گردان کو سامنے رکھیں یا ضمیر متصل کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے لا اس کے ساتھ لگائیں اور لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی اور لانا۔ تو یہ لی جس کا معنی ہے کے لیے، اس کے ساتھ آپ نے گردان کو خود بنانا ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا تھوڑا سا سبق ہے۔ کل ہم ضمیر متصل کے ساتھ دوسرے الفاظ لگائیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل جو ہے چیزیں ہیں وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے اچھی طرح محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو قرآن جو ہے اچھی طرح آ سکے، اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ اور یہ عربی بھی اسی لیے ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ میں تھوڑا سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں، یعنی میں جو ہے فٹافٹ اپنا سلیبس ختم کروں گا، لیکن آپ جو ہے جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے، بے شک آپ ساتھ نہ بھی چلیں، وہ لیکچر کو سنبھال کر رکھیں، اس کو ایک بار اچھی طرح سن لیں۔ جب سن لیں گے تو آپ اسے بے شک ڈیلیٹ کر دیں، اس کے بعد اگلا لیکچر سن لیں گے، تیاری ہوگی، سمجھ لیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں، یہ آپ کے پاس محفوظ ہوگا، آپ کبھی بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے۔ جب آج کل تو ویسے بھی کافی بندے جاب وغیرہ پر نہیں جا رہے، ان کو چھٹیاں ہیں، تو اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔